ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے، اس پہلی نگاہ ہی اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ ہی نے کرنا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے. اور سلوک کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اچھا، سلوک کا سب سے پہلا سبق توحید ہے، اعلیٰ درجہ سلوک کا. یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ علماء ظاہر پر صحیح صوفیاء کی توحید کھلی نہیں ہے، صحیح صوفیاء کی توحید کھلی نہیں ہے کہ یہ یقین اور ایمان کے اعتبار سے کتنا بلند ہوتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے مخلوق خدا کے لیے آزمائش بھی بہت ہوتے ہیں. آزمائش کس طرح ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی آدمی اس اعتبار سے سوچتا ہو کہ یہ ہماری مادیت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مادہ سے متاثر ہیں، یہ بات سمجھے نا. بدگمانی کرے آدمی، اور اہل اللہ سے بدگمانی تو بہت بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہے. اس اعتبار سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. کئی سارے لوگ اعمال کی توفیق سلب ہوئی ان سے، کئی سال تک صرف اور صرف انہوں نے اہل اللہ کو ریاکار جانا. چھوڑو جی، ایسی رو رہا ہے جی، ایسی کر رہا ہے، ایسی کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اہل ذکر جو ہیں ان سے مصافحہ نہ کیا کرو، یہ مصافحے کے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھیں شاہ صاحب؟ تو یہ ہے بنیادی چیز. بنیادی چیز کیا ہے؟ بولو کیا سمجھو آپ میری بات کو؟ دینداری کے تقاضوں میں ہے یہ چیز، پہلا تقاضا ہے، پہلی ضرورت ہے یہ. میں خود کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہر نبی کی جو بنیادی محنت ہے نا وہ اعمال پر نہیں ہے. ہر نبی کی بنیادی محنت انسان کے دل پہ ہے، اس بات پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، بس اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. بھئی یہ ہر نبی کا بنیادی سبق ہے. آخر کوئی سبق بڑا اہم تھا کہ اللہ نے اتنے نبی بھیجے اور نبیوں کو صرف اور صرف یہ بات کہی کہ لوگوں کو مجھ پہ قائل کرو کہ میں کچھ ہوں. نبی ساری زندگی اسی پہ قائل کرتے رہے لوگوں کو، یہی سبق دیتے رہے لوگوں کو. اب ہم میں سے جو صحیح ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان کی یقین ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا مراقبہ ہے، یہ نفی اس بات کا ذکر ہے، یہ حقیقت میں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یہ ظلمت ختم ہو جائے ہم سے. اور یہ ظلمت ختم ہوگی نور ایمان نصیب ہوگا. اور جب نور ایمان نصیب ہوگا تھوڑے اعمال جو ہے نا، تھوڑے سے اعمال بہت وزنی اور جاندار ہوں گے. اللہ کو اعمال کی کثرت مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو اعمال کا حسن مطلوب ہے، اللہ کو اعمال کا حسن مطلوب ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نہیں کہا کہ بہت زیادہ کو کر کے آئے میرے پاس، بہت زیادہ کر کے نہیں. تہجد کی 2 ہی رکعت پڑھی ہیں لیکن 2 کر کے پڑھی ہے اس نے.
کئی سارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان کو باقی معمولات میں مزہ آتا ہے، اس میں ان کا نفس شامل ہوتا ہے نا، اور یہ جو سبق ہے نا، اس سبق میں کمزور ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحب علم ہو کر بھی، اور جی فلاں چودھری کے ساتھ تعلق ہو جائے تو مدرسہ اچھا بن جائے گا، فلاں کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو یہ کام بڑا صحیح ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ ہو جائے تو یہ کر دے گا۔ ہر کام کو اللہ نے کو مقرر کیا ہے، اور وہ کام اسی وقت پہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اسی کام کو اللہ نے اس وقت پہ کرنا ہے۔ پانی ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا شعر ہے، لا الہ کی منزلت پاتا ہے کب کون و مکان، لا الہ کی منزلت پاتا ہے کب کون و مکان، ہو کے ویرانے کے آگے ہے کہ بستی کچھ نہیں، وہ ہے نہیں ہے ایسا بس۔ لا الہ کی نفی زبان سے جاری ہو اب کس طرح، لا الہ کی نفی زبان سے جاری ہو اب کس طرح، جبکہ ذکر نور الا اللہ میرے سینے سے افشاں ہو گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی شکایت نہ کرو، یہ ہے لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ میں کرتا ہوں بس سارا، بس مخلوق کے دل بھی اللہ کے قبضے میں، سب کچھ کے کرنے والے اللہ۔ جتنا آدمی اپنی پریشانیوں میں نہیں، کئی دفعہ مخلوق کے آگے پیٹتا ہے نا، روتا ہے، بہت تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو جائے، اس کا کام فوری ہو نہ ہو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا۔ اصل غم ہے، اصل حزن ہے، اصل غم اور حزن جو ہے نا، غم ختم ہو گیا نا، اصل چیز ختم ہو گئی ہے بس۔ باقی طبعی چیزیں تھوڑی بہت رہتی ہیں انسان کے ساتھ، وہ تو زندگی کا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بندہ بہت ہی مطمئن ہوتا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے، جو کہ اللہ نے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس عقیدے کی معرفت فرض ہے۔ اچھا الثانی نے بیان قرآن میں لکھا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو معرفت ہے نا، یہ فرض ہے، فرض ہے، اس کا حصول فرض ہے۔ اور وہ کیونکہ مسائل سلوک کا استنباط کرتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ سے تعلق کے اور کوئی فائدہ بندہ محسوس کرے نہ کرے، اور فائدہ اسے کوئی زیادہ محسوس ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کی غلطی پر اس کا اندر کا مفتی اسے متوجہ کر دے گا۔ اگر اندر کے مفتی نے متوجہ کر دیا تو یہ سمجھیں کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، غلط کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اور بیمار جب اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتا ہے نا، تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب بیمار اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے ہو؟ اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک صاحب معرفت ہے اور ایک صاحب معرفت نہیں ہے۔ اب جو صاحب معرفت ہے نا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہے۔ اب اس کا بیٹا ایک زمانے میں ایک بیماری لگ گئی اس کو، اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا، اور دوسرا
دوست اس کا جو ہے وہ صاحب معرفت نہیں ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ہے، اس کا بھی وہی علاج ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اب جب لوگ تعزیت کرتے ہیں تو ایک سے کہتے ہیں یار تیرے بیٹے کے علاج ڈاکٹر اچھا کرتے تو بچ جاتا ہے، دوسرے سے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اب جو صاحب معرفت ہے نا، وہ تھوڑی دیر گردن اپنی جھکاتا ہے دل کی جانب، تو سر اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ بھی تو آخر اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جب دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تیرے بیٹے کا علاج ڈاکٹروں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ ساری مستی ڈاکٹروں کی ہے، اچھا، اس کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے، اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کا اضطراب کس قدر ہے اور دوسری کی سکون کس قدر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے، اچھا، لا الہ الا اللہ۔ اس سبق پر جس وقت بھی غفلت آئے نا، پہلا یہ سبق مضمون یاد کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے تھا، ہونا تھا ایسے۔ اور اس کی تو سیاب سارے علم میں لوگ ہیں، تقدیر بھی اسی کے زیر اثر ہے، آگے جتنی چیزیں بھی ہیں۔ انسان اندھا کیوں ہوتا ہے، انسان بہرا کیوں ہوتا ہے، انسان گنگا کیوں ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت غالب ہوتی ہے، اللہ کی مرضیات غالب آ جاتی ہیں۔ اور اللہ کی مرضی جب غالب آ جائے تو پھر آدمی کو نہیں سمجھ آتی، پھر کیونکہ اس نے اپنے نظم کے مطابق سب کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلا سبق ہے یہ دینداری کے تقاضوں میں، یہ سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن سے تعلق پیدا کرے تھا، قرآن سے تعلق پیدا کرے۔ جب آدمی قرآن سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے اچھے اچھے مضامین اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ امیر صاحب، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، لاہور میں مولانا اجمل خان صاحب ہوتے تھے، یہ ان کا طرز ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا۔ ہمارے والد صاحب صبح نماز کے لیے کبھی ہم اٹھاتے نا تو یہ پڑھتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ خاک کے سایہ تلے بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، ہزاروں سال ہو گئے لوگ مرے ہوئے۔ معجزات عیسیٰ علیہ السلام میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال گزرے تو ایک مردے سے ہم کلام ہوئے تو کہا کیسے ہے، کہا موت کی کڑواہٹ ابھی تک نہیں گئی منہ سے، عرصہ ہو گیا مرے ہوئے، لیکن موت کا جھٹکا جو لگا تھا نا اس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ آپ کا کام بھی تیار ہے جی، روٹی میں آ گئی ہیں۔